عزیزان محترم، میرے واسطے بہت سخت لمحہ ہے اس مجلس چہلم کو خطاب کرنا، اس لیے کہ مرحوم بہت قریب آ گئے تھے مجھ سے، اور جس طریقے سے محبت و شفقت فرماتے تھے، لکھنؤ آنا جانا یا ویسٹرن یو پی میں کہیں بھی آنا جانا، اس میں ساتھ ساتھ رہنا، جب ساتھ کا کوئی اڑ جاتا ہے تو بڑا سخت وقت ہوتا ہے کہ اس کے سب ثواب کی مجلس کو کیسے بتا دیا۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ یعنی امتحانوں کا تذکرہ ہے۔ بے شک اللہ نے امتحان نبیوں کے لیے، ولیوں کے لیے، خاصان خدا کے لیے، اپنے خاص بندوں کے لیے اور انسانوں کو بھی امتحان کی منزل سے گزرنا پڑتا ہے۔ انسانوں کو بھی منزل امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ عزیزان محترم، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ مصیبت میرے ہی لیے تو نے کیوں چنی تھی، مگر عزیزان محترم یہ مصیبت اللہ نے چنی نہیں تھی، بلکہ یہ امتحان کی منزل تھی جس سے بندہ گزر رہا تھا۔ اللہ دیکھ رہا تھا کہ اس امتحان کی منزل میں یہ ثابت قدم رہتا ہے یا بہک جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، امتحان، دو بچے آ کے رہے ملک میں اور دن و رات پڑھ رہے ہیں وہ دونوں بچے، پورے ملک میں، پورے بجنور میں ان کی دھوم ہو گئی۔ ایسے بچے، پڑھنے والے بچے کہ سب سے سب جڑے ہوئے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، ہر شخص ان بچوں کی تعریف کر رہا ہے کہ ایسے بچے کہ کتاب سے اپنا چہرہ ہی نہیں ہٹاتے۔ 3 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے امتحان کا، پوچھ رہے ہیں ہر ایک سے، استاد سے پوچھ رہے ہیں، ٹیچر سے پوچھ رہے ہیں، جاننے والے سے پوچھ رہے ہیں، دھوم مچ گئی۔ جب 3 گھنٹے کا وقت امتحان کا ہوتا ہے، اگر یہی دونوں بچے اس وقت بھی کتاب کھولے ہوئے، پوچھتے ہوئے، معلوم کرتے ہوئے، کتاب سے دیکھ کے پرچہ لکھتے ہوئے ملیں، تو کل تک جن کی دھوم تھی آج لوگ کہیں گے کہ کیا ہو گیا، آج ان بچوں کو کیا ہو گیا کہ کل تک بڑی دھوم تھی، آج یہ کتاب دیکھ کے نقل کر رہے ہیں۔ کتاب وہی ہے، مگر کیونکہ یہ منزل امتحان کا وقت ہے لہذا کتاب الگ رکھی ہے۔ عزیزان محترم، یہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ کہتے ہیں علی مشکل کشا ہے، تو علی نجف میں تھے، حسین کربلا میں تھے، کربلا میں آ کے کیوں نہیں مشکل کشائی کی؟ حسین روز عاشورا منزل امتحان سے گزر رہے تھے، نہ حسین کو زیب دیتا تھا مدد مانگے، نہ علی اور خدا کو زیب دیتا تھا کہ مدد کرے۔ جب وقت مدد گزر گیا تو وہی علی مشکل کشا تھے اور وہی حسین کا خدا تھا۔ عزیزان محترم، انسان 3 چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے کہ میری دولت
میرا مال، میری دولت، میرا مال، دولت، پیسہ، زمین، کھیتی، باغات، جانور، دولت، یہ محبت کی فرسٹ سٹیج ہے۔ سیکنڈ سٹیج اپنی جان ہے کہ جب جان پر آ جاتی ہے تو پیسہ پانی کی طرح صرف کرتا ہے۔ اور تھرڈ سٹیج ہے اولاد، کہ جب اولاد پر کوئی حرف آ جائے، اولاد خطرے میں ہو، اس کی جان، تو پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں۔ اپنی جان چلی جائے کوئی بات نہیں، اولاد بچ جائے۔ عزیزان محترم، ابراہیم کو منزل امتحان سے گزارنا تھا، لہذا اللہ نے یہ تینوں امتحان لیے کہ مال پیارا ہے کہ ہم پیارے ہیں، جان پیاری ہے کہ ہم پیارے ہیں، اولاد پیاری ہے کہ ہم پیارے ہیں۔ صحرا میں کھڑے ہوئے دنیا چلا رہے ہیں، یہاں سے وہاں تک دنیا، جہاں تک ابراہیم کی نگاہ کام کرے وہاں تک دنیا چل رہی ہے۔ کہ ایک آواز آتی ہے، سبوحن قدوس رب الملائکۃ والروح، پہاڑی کے ذرے ذرے سے آواز آ رہی ہے۔ یہ کون ہے جو میرے رب کو پکار رہا ہے؟ یہ کون ہے جو میرے خدا کو پکار رہا ہے؟ ایک حسین و خوبصورت شخص سامنے آیا، کہا کہ بھائی کیا تو نے میرے رب کو پکارا؟ کہا ہاں میں نے پکارا۔ کہا ایک دفعہ اور پکار تو۔ یہ جو آدھی دنیا ہے یہ تمہیں دے دوں گا، صرف پکارنے پر پارٹنر نہیں بناؤں گا، 50% کا مالک بنا دوں گا۔ میرے رب کو پکار دو۔ اس نے پھر پکار دیا، سبوحن قدوس رب الملائکۃ والروح، پہاڑی کے ذرے ذرے سے آواز آ رہی تھی۔ کہا کہ بھائی یہ تو آدھی دنیا بچی ہے، یہ بھی تجھی کو دے دوں گا، ایک دفعہ اور پکار۔ ابھی دل بھرا نہیں ہے، اس طرح میں دل، ہم مسجد میں ایک پنکھا لگواتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں پر ہمارا نام لکھ دیا جائے۔ یہ ہے معرفت کی منزل۔ اگر خدا نخواستہ اے سی لگوا دیا تو پوری بستی کا جینا روبر کر دیا۔ ایک ایک کا شانہ پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں، دیکھیے کوئی پرابلم تو نہیں ہے، اے سی صحیح کام کر رہا ہے، تاکہ بستی والوں کو پتا چل جائے کہ اے سی ہم نے لگوایا ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے اصل مسئلہ ہے معرفت کا، کیونکہ ہمارے اندر اللہ کی معرفت نہیں ہے، لہذا ہم یہ سب حرکتیں کرتے ہیں۔ جس کے اندر معرفت ہوتی ہے وہ یہ سب نہیں کرتا ہے۔ صحن میں سانپ نکلا، انگائی میں، گھر میں، ماں دور بیٹھی ہوئی کپڑے دھو رہی ہے نل پر، ادھر چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں چل رہا ہے۔ اس نے سانپ کا لہریا پن دیکھا، سانپ کا چلنا دیکھا، گھٹنیوں کا بل چاہتا ہے سانپ کو پکڑ لے۔ ماں نے دیکھا، چیخی، چلائی، دوڑی، دوڑ کے بچے کو گلے سے لگا لیا، اٹھا لیا۔ شاید ایک ہے، ایک ڈر رہا ہے، ایک نہیں ڈر رہا ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ وہ جانتی ہے اس لیے ڈر رہی ہے، یہ نہیں جانتا اس لیے نہیں ڈر رہا ہے۔ یہی معاملہ اللہ کی معرفت کا ہے۔ علی پہچانتے ہیں، کبھی مصلی پر جب جا رہے ہیں تو کانپ رہے ہیں، چہرے کا رنگ زرد ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا یا علی یہ کیا عالم ہے؟ کہا ہٹ جا میرے سامنے سے، تجھے کیا پتا کہ کس کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا ہوں۔ واہ 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 واہ۔ عزیزان محترم، معرفت کی منزل ہم نہیں جانتے، ہم ہنستے ہوئے باتیں کرتے ہوئے مصلی پر آ رہے ہیں۔
کہ معرفت کی منزل. تو ساری دنیا دے دی. جب ساری دنیا دے دی اب کچھ بچا نہیں. خالی پکارنے پر سارا مال دے دیا تھا. پتہ یہ چلا کہ جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا نام سننے پہ اپنی دولت خرچ کرتا ہے. اب ہم سے نہ پوچھنا کہ محرم میں اتنی دولت کیوں صرف کرتے ہو. صلوات بھیج دے محمد. اللهم صل على محمد. سب مل کے باوازِ بلند صلوات بھیج دے محمد. اللهم صل على کہا کہ بھائی ابھی دل نہیں بھرا. ابھی دل نہیں بھرا. ایک دفعہ اور پکار دے. ایک دفعہ اور ابھی دل نہیں بھرا. اتنی دنیا دیکھنے کے لیے تمہیں ایک آدمی بھی چاہیے ہوگا. وہ خدمت بھی میں کر دوں گا مگر ایک دفعہ میرے رب کو اور پکار. میں چاہتا ہوں میرا خدا اور پکارا جائے. یہ ہے اللہ کی معرفت. اللہ کی معرفت اور یہ امتحان سے گزرنا ہے. معرفت کی منزل دیکھیے کہ جہاں پر قدم نہ لڑکھوائیں ذرا سا مال کم ہو جاتا ہے. راتوں کی نیند غائب ہو جاتی ہے. ذرا سی فصل تباہ ہو جاتی ہے. بستر چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہے معرفت کی منزل. اس نے پھر پکارا سبوحٌ قدوسٌ رب الملائکۃ والروح. اب سب جھکا کے کھڑے ہو گئے. میرے بھائی میرا مال تیرا مال ہے. میری جان تیری جان ہے. جو حکم دو گے میں بجا لاؤں گا. اس نے مسکرا کے کہا کہ ابراہیم تم نے ہمیں پہچانا نہیں. اللہ نے تمہارا امتحان لیا تھا کہ مال پیارا ہے کہ ہم پیارے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مال پیارا ہے کہ ہم پیارے ہیں. تم نے یہ ثابت کر دکھایا کہ مال پیارا نہیں ہے اللہ پیارا ہے. لہذا اللہ نے یہ تمہاری دولت تمہیں واپس کر دی کیونکہ تم نے دولت کو عزیز نہیں رکھا اللہ کو عزیز رکھا. سبحان اللہ سبحان. تو عزیزان محترم یہ پہلی منزل تھی. مال پر بڑے بڑے ٹوٹتے ہیں. دولت گھر میں اختلاف کرواتی ہے. دولت بھائی کو بھائی سے جدا کرتی ہے. دولت گھر میں دیوار اٹھواتی ہے. دولت عزیز و رشتہ داروں میں دراڑ ڈالتی ہے. دولت فتوے بھی دلواتی ہے. دولت مولویوں سے اپنے مقصد کے کام بھی کراتی ہے. دولت بڑی طاقت ہے اس کے اندر. عزیزان محترم دولت جب کوئی دولت کو نہیں بکتا تو دھمکی آتی ہے. فرسٹ اسٹیج ہے رشوت دولت. سیکنڈ اسٹیج ہے دھمکی. یہ 50 لاکھ کا ٹینڈر پاس کر دو ہم تمہیں 10 لاکھ دیں گے 5 لاکھ دیں گے. یہ 5 کروڑ کا ٹینڈر پاس کر دو ہم تمہیں اتنے % دیں گے. کہا کہ نہیں پاس کریں گے. جتنا انکار بڑھتا جا رہا ہے اتنی دولت کا وزن بڑھتا جا رہا ہے. اتنا وزن بڑھتا جا رہا ہے. کہا کہ ہم تو عزت کر رہے تھے احترام کر رہے تھے. بچے اسکول جاتے ہیں مجھے معلوم ہے. آپ صبح مارننگ واک پہ جاتے ہیں مجھے معلوم ہے. اب تو ٹوٹو گے. اب تو ٹوٹو گے. نہیں ٹوٹا کہ ہم نہیں کریں گے دستخط. مجھے معلوم ہے میرے بچے جاتے ہیں. مجھے معلوم ہے میں صبح جاتا ہوں. تو عزیزان محترم امام وہ ہوتا ہے جسے نہ دولت خرید سکے نہ طاقت جھکا سکے. محمد کے 2 نواسے تھے. دونوں امام تھے. بڑے نواسے نے دولت کو
جب شام کا حاکم دولت لے کے آیا، شام سے چل کے مدینے آیا، بڑے بڑا کر مدینے میں خریدا، یہ اکیلے چلتا اتنی دے دو، یہ جتھے کے ساتھ چلتا اتنی دے دو، یہ فلاں قبیلے کا سردار ہے اتنی دولت دے دو، یہ اپنے علاقے کا سردار ہے اتنی دولت دے دو۔ بک رہے ہیں سب، دولت خریدتی ہے، دولت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، مگر امامت کو نہیں خرید سکتی، امامت نہیں بکتی ہے، امامت بکنے والی نہیں ہے، نہ بکتی ہے نہ بکتی ہے۔ تو امام حسن سے ملاقات ہوئی شام کے حاکم کی، رسمی گفتگو کے بعد اپنے خزانچی کو بلاتا ہے، کہتا ہے جب سے میں مدینے آیا ہوں میں نے مدینے میں کتنی دولت تقسیم کی ہے؟ وہ کہتا ہے اتنی، کہا جتنی پورے مدینے کو دی ہے اتنی طرح حسن ابن علی کو لا کے دے دو۔ پھر سنیے، آپ نے غور نہیں کیا کہ جتنی پورے مدینے کو دی ہے شاہین بھائی، جتنی پورے مدینے کو دی ہے اتنی طرح حسن کو دے دو۔ دشمن ہے مگر جانتا ہے کہ سارا مدینہ ایک پلے میں، محمد کا نواسا ایک پلے میں۔ کہ جتنی پورے مدینے کو دی ہے اتنی طرح حسن کو دے دو۔ دولت آنے لگی، رکھی جانے لگی، امام حسن نے دیکھا بھی نہیں کہ کون سی دولت آ کے رکھی جا رہی ہے، جس کا بیٹا ہاتھ دھو دے، جس کی کنیز سونا بنانا جانتی ہو، وہ ان مردوں کے مالکوں کو بگاڑ ڈالے گا۔ جب ساری دولت لا کے رکھ دی گئی تو شام کا حاکم کہتا ہے یہ ساری دولت آپ کے واسطے ہے۔ ابھی بھی دولت نہیں دیکھی امام حسن نے، گفتگو اسی سے کر رہا ہے۔ اس کے غلام میں، امام کے غلام میں نہیں، شام کے حاکم کے غلام نے امام حسن کی نالین مبارک کو اٹھایا، امام حسن کے سامنے لا کے رکھا۔ اب حضرت نے دولت کو دیکھا کہ ساری دولت اس غلام کو دے دی جائے، ساری دولت اس غلام کو دے دی جائے، اپنے غلام کو نہیں۔ شام کے حاکم کے غلام کو کیوں؟ نالائنیں اٹھانے پر جب ہم نے یہ واقعہ پڑھا ہمارا کلیجہ بہت مضبوط ہوا کہ جب دشمن کے غلام کو اتنا دے دے وہ اپنے ان غلاموں کو کیا کچھ نہ دے گا۔ سلام بھیج دے محمد، بھائی بابا نے بلند سلام بھیجے محمد۔ یہ ہے دولت، بھلے بڑے دولت پر ٹوٹتے ہیں۔ لہذا میری گزارش ہے اپنے بھائیوں سے، جہاں جہاں تک میری یہ تقریر کا میسج پہنچے، آج وفادار بھائی کے 40ویں میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، دولت کے لیے کبھی بھائی سے اختلاف نہ کر دیں۔ ذرا سی زمین، ذرا سا کھیت، ایک مکان کا کمرہ یا ایک چھوٹے سے گھر کے لیے اپنے سگے بھائی سے اختلاف نہ کرنا، قدم پیچھے ہٹا لینا، کہنا بھیا یہ سب آپ کا ہے لے لیجیے، اس لیے کہ رشتے میں جو درار آتی ہے پھر وہ نہیں بھرتی ہے، اور چند دن کی زندگی ہے، صبح قیامت تک کسی کو نہیں رہنا ہے، چند دن کی 60 سال 65 سال 70 سال 80 سال چند برس، تو ذرا سے اختلاف دولت کے لیے گھر میں ہو جائے یہ اچھی چیز ہے،
یہ میرا میسج ہے اپنی پوری ملت کے واسطے. عزیزان محترم، یہ پہلی اسٹیج تھی. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، بس میں تھوڑی دیر اور خطاب کروں گا. عزیزان محترم، یہ سیکنڈ اسٹیج کہ جناب ابراہیم کے لیے نمرود نے مصنوعی جہنم تیار کیا. اب یہ جان کا مسئلہ ہے. جان پیاری ہے کہ اللہ پیارا ہے؟ ثابت کر رہے ہیں کہ مجھے جان پیاری نہیں ہے بلکہ اللہ پیارا ہے. معبود پیارا ہے، مجھے جان پیاری نہیں ہے. نمرود نے مصنوعی جہنم تیار کیا. جناب ابراہیم کو جلائیں گے، پورا واقعہ قرآنی ہے، آپ کا سنا ہوا ہے، خالی اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھنا. مصنوعی جہنم تیار ہوا کہ ابراہیم کو اس مصنوعی جہنم میں ہم آگ میں ڈالیں. جب آگ تیار ہو گئی، آگ جل گئی، روشن ہو گئی، تو اب یہ طے ہوا کہ ابراہیم کو آگ میں کون ڈالے. تو شیطان نے رہنمائی کی، کہا منجنیق بناؤ. منجنیق تیار ہوئی، ابراہیم کے وزن کا پتھر رکھا گیا، منجنیق کو ہوا میں چکر دیے جانے لگے اور وہ پتھر بیچوں بیچ جا کے گرا. اب جناب ابراہیم کو بٹھایا گیا. جب جناب ابراہیم کو اس میں بٹھایا گیا تو جناب ابراہیم کو منجنیق میں بٹھا کے چکر دیے جا رہے ہیں. منجنیق چکر کھا رہی ہے، ابراہیم منجنیق سے نکل کے آگ میں جا رہے ہیں. آسمان پر ملائکہ میں تلاطم، ملائکہ میں اختلاف. معبود ایک ہی بندہ ہے جو زمین پر تیری عبادت کرتا ہے، ایک ہی بندہ ہے جو زمین پر تجھے سجدہ کرتا ہے. کیا وہ بھی نہ رہے گا؟ کہا کہ جاؤ جبرائیل، اگر مدد کر سکتے ہو تو مدد کرو. جبرائیل چلے آئے. سیکنڈوں کا معاملہ ہے، منٹوں کا نہیں. وہ منجنیق سے نکل چکے ہیں، آگ میں آ رہے ہیں. راستے میں جبرائیل سے ملاقات ہوئی. کہا نبی خدا کوئی حاجت، کوئی مدد؟ اگر کہیں نہیں ہے تو یہ خدا کو زیب دیتا ہے. ہر نبی کو حاجت ہے، ہر ولی کو حاجت ہے، ہر اللہ کے بندے کو حاجت ہے. کہا نبی خدا کوئی حاجت؟ کہا حاجت ہے مگر تم سے نہیں. آئے ہیں حاجت ہے مگر تم سے نہیں، جس سے ہے وہ خوب جانتا ہے. اللہ کے ہوتے ہوئے کسی سے مدد مانگے؟ کہ حاجت ہے مگر تم سے نہیں، جس سے ہے وہ خوب جانتا ہے. یہ کہتے کہتے آگ میں آ گئے. جس نے آپ کو لباس حرارت پہنایا تھا اس نے یہ کہہ کے اتار لیا کہ یا نار کونی بردن والسلام علی ابراہیم. اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اور اتنا ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم سلامت رہ سکے. آگ ٹھنڈی ہو گئی. آگ کے شعلے ابراہیم سے مس ہوتے رہے. نمرود نے یہ پورا واقعہ دیکھا اور اس کے درباریوں نے دیکھا. نہ نمرود ایمان لایا نہ اس کے درباری ایمان لائے. پتہ یہ چلا کہ جو جان بوجھ کے گمراہ ہوتے ہیں نہ وہ معجزہ دیکھ کے ایمان لاتے ہیں، نہ فضائل سن کے ایمان لاتے ہیں. صلاۃ دے محمد. عزیزان محترم، ابراہیم ایسے بیٹھے ہیں آگ میں جیسے کوئی محفل میں بیٹھا ہو، پھولوں کی بارش ہو رہی ہے. آگ سے اٹھے، آگ جھاڑتے ہوئے وہاں سے نکل. یہ دوسرا امتحان تھا. ڈاکٹر صاحب